مرد کی سب سے بری عادت عورت کی سب سے اچھی عادت ہے، یعنی بخل، غرور اور بزدلی۔ کیونکہ اگر عورت مغرور ہو تو مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرے گی، اور اگر بزدل ہو تو وہ چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے نہیں نکلے گی۔ سب سے برا گھر وہ حمام ہے جس میں ستر ظاہر ہو اور حیا رخصت ہو جائے۔ ایک کریم آدمی کبھی بھی انتہا کو نہیں پہچانتا۔ ہم حرام کے ایک دروازہ کے ڈر سے حلال کے 70 دروازے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی، اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ کر دیا۔ دوسرے قول کے مطابق گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ اے تاجروں کے گروہ، حق لو اور حق دو، تم سلامت رہو گے، اور تھوڑا نفع دو، گناہ نہ کرو، ورنہ تم حق روک کر اس زیادہ سے محروم ہو جاؤ گے اور کئی گنا باطل طور پر ضائع ہو جائیں گے۔ اگر غنی آدمی اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خواہش کے باعث فقیر کے سامنے توضع کرے تو یہ کام کیسا عمدہ ہے، اور اس سے بھی عمدہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی وجہ سے غنی کا فقیر کو سب کچھ دے ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ ذرا توقف کر کے اپنے دوست سے محبت رکھو، ممکن ہے کہ کسی روز اسی سے بغض کرنے لگو، اور ذرا توقف کر کے اپنے مبغوض سے بغض رکھو کہ ممکن ہے کسی روز اسی سے محبت کرنے لگو۔ میرے نزدیک اپنے دینی بھائی کو 20 درہم دینا دوسرے مسکینوں پر 200 درہم خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بدترین دوست وہ ہے جو تجھے خاطرداری کا محتاج اور عذر طلب کرنے پر مجبور کر دے، اور بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے۔ جس نے نمک کے ساتھ کھانے کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ اسے 70 قسم کے آفات دور کر دے گا۔ جس نے ایک دن میں 7 اجوا کھجوریں کھائیں، اس کے پیٹ کا ہر مرض مارا گیا۔ جس نے ہر روز 21 کشمش سرخ کھائیں، وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ شکایت نہ دیکھے گا۔ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب ہے۔ بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اور نمک اپنے کپڑے اور ہاتھ میں لے جاتے اور ایک شعر پڑھتے جس کا مفہوم تو یہ ہے: کامل آدمی اپنے کمال سے گھٹ نہیں جاتا جب وہ اپنے اہل و عیال کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اہم ہو، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اہم ہو، اس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا۔ جیسے شراب میں شر ہے، اسی طرح گوشت کی مدامت میں ضر ہے۔ مجھے ایک غلام آزاد کرنے کے مقابلہ میں یہ زیادہ محبوب ہے کہ ایک دفعہ کھانے پر اپنے بھائیوں کو جمع کرو۔ ایمان ایک سفید چمک بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ روشنی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ نفاق ایک سیاہ نقطہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، مہر ماد کو توڑتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ رزق جو مجھے تلاش کرے، دوسرا وہ رزق جس کو تو تلاش کرے۔ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ابتلا میں ڈالتا ہے۔ اب اگر اس نے صبر کیا تو اسے چن لیتا ہے، اور اگر راضی ہو گیا تو اسے برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اس کے سر بستہ راز میں سے ہے جسے حاکم تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو رازق نہ سمجھو، اور غیر اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر قرض شمار کرو۔ جو شخص مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے گا تو میں اسے افطرا باندھنے والی کی سزا لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ شارق سے قریب تر ہے۔ انتہائیں تو مخلوق کے لیے بیان کی جاتی ہیں، حد تو اس کے غیر کے لیے منسوب کی جاتی ہے۔ وہ اپنی بلندی میں تنہا ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں، اس کی مخلوق کی عطیت اس کا کوئی نفع نہیں۔ پکارنے والوں کے لیے اس کا جواب انا فنا ہے۔ اس کے بارے میں حد بندی کا قول کرنے والا اس کی حقیقت سے جاہل ہے۔ معرفت الہیہ کے بغیر سگرسنی میں مر کر جنت میں جانے سے قبر سنی میں معرفت الہیہ کے حصول کے ساتھ دنیا سے جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔
لوگوں کا سب سے بڑا خیر ہوا اور خدا کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ والوں کی سب سے زیادہ تعظیم کرے اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھے۔ جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے خائف حرام سے محفوظ رہتا ہے۔ موت کا منتظر خیرات کی طرف جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ جس نے عزت کی معرفت حاصل کر لی اس نے سنت کی اتباع کر لی، اور جس نے سنت کی اتباع کر لی وہ اولین میں شامل ہو گیا۔ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومن کی پیٹھ مضبوط کی، اور جس نے نہیں عن المنکر کیا اس نے منافق کی ناک خاک میں ملا دی۔ جس نے سچائی کو باندھ لیا اس نے اپنا فریضہ پورا کر دیا اور اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ جس نے سمجھ اور فہم کو انتہائی کورس کے ساتھ استعمال کیا اس نے ہر بات کو بغیر و تشریح سمجھ لیا، اور جس نے علم کو تر و تازہ رکھا اس نے شریعت کے احکام معلوم کر لیے۔ جس نے شریعت کے احکام حاصل کر لیے وہ حلم و بردباری کے باغوں کا ساکن ہو گیا، اور حلم و بردباری میں رہنے والا کسی کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اے لوگو، مال و اولاد کی کثرت کے بجائے علم و حلم اور عبادت کی کثرت تیز نیکی ہے۔ حمد الہی پر توجہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ دنیا میں فقط دو شخصیتوں کے لیے خیر ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے والے اور مسابقت عالی الخیرات کرنے والے کے لیے ہے۔ اے اللہ، جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے مال یعنی بیت المال سے لے کر تمہیں اس سے ہرگز محروم نہیں کروں گا۔ زیادہ بوسیدہ چادر وہی ہے جسے اوڑھ کر میں مدینے سے نکلا تھا۔ لوگوں، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، ایک لمبی امیدیں لگانا اور دوسرا اپنی خواہش کے مطابق چلنا۔ خواہش پر عمل کرنا حق پر چلنے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ سن لو، دنیا تو جاری ہے لیکن آخرت آنے والی ہے، دونوں ہی میں لوگ ملیں گے، لہٰذا آخرت کے لوگ بن کر دکھاؤ، دنیا دار نہ بنو۔ میں حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط بات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ اماموں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے ادنا آدمی کے حال میں رہیں، تاکہ مالدار ان کی اتباع کریں اور فقیر اپنے فکر کو عیب نہ سمجھے۔ بری تقدیر اور بدبختی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، اور نیک بختی اور حسن توفیق مولا کریم کے اولیاء کے لیے ہوتی ہیں۔ تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبولیت کو پہنچ جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، میری 5 باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب تم اونٹوں پر سوار ہو تو ان کو تھکانے سے قبل آرام دو۔ اللہ سے امید وابستہ رکھو، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو، غیر معمول بات کے متعلق سوال کرتے رہو۔ سوال کے وقت غیر معمول چیز کے بارے میں واللہ عالم کہو۔ صبر کی حیثیت ایمان کے سامنے بقیہ جسم کے سامنے سر کی ماند ہے۔ غیر صابر کا ایمان غیر کامل ہے۔ اے لوگوں، دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت آنے کے لیے متوجہ ہو چکی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ اے لوگوں، اہل دنیا کے بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ اجنبی انسان کے لیے خوشخبری ہے جو لوگوں کو جانتا ہو لیکن اسے کوئی نہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رضوان کے ساتھ اس کی جان پہچان کرا دی ہے۔ سے لوگ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ پاک ان سے تمام طریق فتنے کھول دیتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ وہ لوگ نہ تشہیر و نہ موری چاہتے ہیں، اور نہ ظلم و جفا کرتے ہیں اور نہ ہی اتراتے ہیں۔ لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرنے والا، ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والا، گناہوں سے اجتناب کی دعوت دینے والا اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والا انسان ہی حقیقت میں اللہ کا پسندیدہ ہے۔ بلا علم عبادت، بلا محم علم اور بلا تدبر قرات بے فائدہ ہے۔ اے لوگو، علم کے چشمے سحر کے چراغ بوسیدہ لباس اور پاکیزہ قلب والے بن جاؤ، اس کی برکت سے آسمانوں میں تمہارے تذکرے ہوں گے۔
موت اس وقت تک تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے جب تک تم میں سے کوئی ایک باقی ہے۔ تم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، طلب میں محنت اور کوشش کرو، عمل میں جلدی کرو، نعمتوں اور لذتوں کو توڑنے والی شے موت کو یاد رکھو۔